لہذا منافقین کو پہچاننے کے لیے بحکم خداوند تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار قرار دیا وہ ہے محبت اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً محبت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ لہذا آپ نے ارشاد فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ اب یاد رکھیں کہ بغض کا تعلق دل سے ہے، لیکن اگر کسی کی زبان پر توہین آ جائے مولا امیر المؤمنین کی اور کوئی جنگ کرے، تلوار کھینچے، ان کی تکفیر کرے، تو وہ تو بلا شک منافق ہے۔ اب یہ جو منافق ہیں یہ یا 12 ہیں یا 13 یا 14 یا 15، تو 12 تو کنفرم ہے، اور زیادہ مشہور قول بھی یہ ہے۔ ان منافقین کو حضرت عمار نے بھی پہچانا اور حضرت حذیفہ الیمان نے بھی پہچانا۔ اسی طریقے سے ان منافقین کا علم حضرت ام سلمہ کو بھی تھا۔ اسی طرح سے ان منافقین کا علم جناب خاتم الاصحاب حضرت ابو طفیل یعنی جناب حضرت عامر بن واصلہ رضوان اللہ تعالی علیہ کو بھی تھا، اور جناب حذیفہ رضوان اللہ تعالی علیہ اور جناب خاتم الاصحاب حضرت عامر بن واصلہ جناب حضرت ابو طفیل کی جو روایات خصوصاً اس موضوع میں نقل ہوئیں وہ جناب ولید بن جمیع سے ہوئی، کہ جنہیں بعض جگہ ولید بن جمیع لکھا جاتا ہے اور یا پھر ان کے والد کے نام کے ساتھ ولید بن عبداللہ بن جمیع۔ لہذا کتب رجال میں انہیں لکھا جاتا ہے ولید بن جمیع یا ولید بن عبداللہ بن جمیع، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ وہ منسوب ہیں اپنے دادا کی جانب، یعنی جناب ولید منسوب ہیں اپنے دادا جمیع کی جانب۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ واقع عقبہ کی جو روایات ہیں وہ خصوصاً جناب ولید بن جمیع سے اور یا دیگر ان حضرات سے نقل ہوئیں کہ جنہوں نے نقل فرمائی ہیں یا جناب حذیفہ سے یا جناب حضرت ابو طفیل سے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ابو طفیل کو بھی ایک طرح سے ان کی تکفیر کی گئی، کیونکہ جب علماء اہل سنت یہ لکھیں کہ یہ غالی تھے، رافضی تھے اور کٹر شیعہ تھے، اور یہ کہ یہ جناب مختار کے پرچمدار تھے، ان کے علمدار تھے یا ان کی فوج کے کمانڈروں میں سے تھے، اور پھر جناب مختار کو بھی کافر کہا جائے، پھر ان کے لیے کہا جائے کہ یہ رجعت کے قائل تھے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ انڈائریکٹ وے میں ایک صحابی کو کافر کہا جا رہا ہے، یعنی جناب خاتم الاصحاب، کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے اصحاب کے درمیان، کیونکہ وہ آخری ہستی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، اور وہ فرماتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی اس وقت ایسا نہیں ہے دنیا میں جو دعویٰ کر سکے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ لیکن ان کو بھی علماء اہل سنت نے کٹر شیعہ، غالی، رافضی اور رجعت پر یقین رکھنے والے اور اسی طرح سے مختار کے کمانڈر کہہ کے ان کو ایک طرح سے انڈائریکٹ وے میں کافر کہا گیا، جیسے کہ پہلے ہم نے توجہ دلائی۔ بعد میں کچھ نے اٹیک کیا جناب ولید بن جمیع پر۔ وجہ یہ ہے کہ جو روایات آ رہی تھیں کہ جن میں نام تھے کچھ لوگوں کے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، وہ نقل ہوئی جناب ولید بن جمیع سے۔ تو علماء اہل سنت کی روش رہی ہے کہ شخصیت کو خراب کر دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو کافر قرار دے دیا گیا خالد ابن ولید کو بچانے کے لیے، کیونکہ اب کیسے بتائیں کہ صحابی نے صحابی کو مار دیا، اب زیادہ ان کے فیور میں تھے خالد ابن ولید، تو ان کو بچانے کے لیے اور جناب ابو بکر کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے، تو جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو کافر کر دیا۔ تو یہ ایک روش چلی آ رہی ہے، یہ ایک پالیسی کا حصہ ہے کہ جو سابقہ زمانے سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے۔ اب جو نام بیان ہوں گے ہم ان پر کوئی اصرار نہیں کرتے، اس موضوع کو صرف اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کل کلا کو اگر کہیں یہ نام کسی شیعہ کتاب میں مل جائیں یا کسی شیعہ ذاکر یا عالم سے سن لیا جائے، تو پھر یہ جو FIR والا سلسلہ ہوا ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم ابھی تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور اتنا بتاتے چلیں کہ اگر FIR کٹوانی ہی ہے تو سب سے پہلے تو بخاری پہ کٹوائیں، کہ جس میں توہین رسالت کی صرف ایک ہی روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی۔ جس بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکشی کی تہمت ہو، اس کتاب کو صحیح کہنے والے کس طرح سے توہین رسالت کے دعوے دار بنتے ہیں، تو اس موضوع کو تو ڈسکس کریں گے۔ اب آپ کے سامنے ہے مسند احمد ابن حنبل۔ تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں، چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں کہ واقع عقبہ جو ہم تک پہنچا ہے، یعنی کتب اسلامی تک، وہ خصوصاً جناب عمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جناب حضرت حذیفہ الیمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور جناب حضرت ابو طفیل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے بعد بعض دیگر اصحاب سے، خصوصاً تابعیوں میں سے ایک جناب ولید بن جمیع سے۔ تو ساری روایات تو آپ کے سامنے ہم بیان نہیں کر رہے، لیکن اس وقت فقط
کچھ چیزیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کو کیوں خراب کیا گیا۔ اب آپ کے سامنے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 10 مکتبہ رحمانیہ کی ہے، ترجمہ ہے مولانا محمد ظفر اقبال صاحب کا۔ صفحہ نمبر ہے اس کا 953 اور 54، اور اس میں آپ سب سے اوپر اگر دیکھیں، کیونکہ 2 پیج کا ہم نے ایک ساتھ اسکین کر دیا ہے، تو حدیث نمبر ہے 24202، حدثنا یزید، اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے انبأنا الولید یعنی ابن عبداللہ بن جمع۔ تو یہ ہم نے نیلے سے اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ان سے نقل ہوئی ہے، اور انہوں نے نقل کی ہے جناب حضرت ابو طفیل سے۔ تو اگلا نام ہے ان ابی طفیل۔ تو ان دونوں پر اٹیک کیا گیا اور ان کی شخصیت کو خراب کیا گیا، اور جب یہ روایتیں یہ بیان کر رہے ہیں تو بعید نہیں کہ انہوں نے اور روایتوں کو بھی بیان کیا ہو اور کچھ نام بھی لے دیے ہوں، کیونکہ ان سے لوگ نام تو پوچھتے تھے، اور وہ اگلی روایت میں بھی واضح ہو جائے گا کہ ان سے لوگ آ کے نام پوچھتے تھے، لہٰذا ممکن ہے کہ جناب حضرت ابو طفیل نے نام بتا دیے ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ریٹ سے ہم نے کر دیا ہے قد عرفت عامۃ الرواحل، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمار سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی سواریوں کو پہچان گیا تھا اور ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ اب آپ کے سامنے ایک موضوع ہے کہ جس کو بہت زیادہ واضح کر دیں کہ وہ زیادہ اہم موضوع ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ مسجد زرار والے یا عبداللہ ابن سلول ٹائپ کے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو پہچانے ہوئے تھے۔ یہ منافقین اس قسم کے ہیں کہ جن کا نفاق اور جن کے کاموں کا نتیجہ قیامت تک ظاہر ہوگا، لہٰذا یہ فرماتے ہیں ان 12 الباقین حرب للہ ولرسولہ فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ان میں سے 12 ایسے ہیں کہ ان کی جنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کب تک؟ یہ مسجد زرار میں نہیں ختم ہو گئی کہ جب اس کو توڑ دیا گیا یا جب وہ مر گئے۔ یہ منافقین کے نتائج جو ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ ان کی جنگ اس وقت سے لے کے اس وقت بھی چل رہی ہے اور قیامت کے دن تک چلے گی۔ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جب یہ روایتیں ان سے بیان ہوئی تو اس کا مطلب ہے اور روایتیں بھی ان سے بیان ہوئیں کہ جو بظاہر بعد میں ہٹا دی گئیں۔ کیا ہے سب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے کہ جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں منادی کا حکم دیا۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ نبی نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا ہے، اس راستے پر کوئی نہ جائے۔ نبی علیہ السلام کے آگے حضرت حذیفہ اور پیچھے حضرت عمار تھے کہ اچانک کچھ سواریوں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے لوگوں کا ایک گروہ سامنے آ گیا جنہوں نے حضرت عمار کو گھیر لیا۔ حضرت عمار پیچھے تھے، وہ ان سواریوں کے چہروں پر مارنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے خطرے کا احساس ہوتے ہی حضرت حذیفہ سے سواری روکنے کے لیے کہا اور نیچے اتر آئے۔ پھر نبی اس گھاٹی سے اترنے لگے، اسی دوران حضرت عمار بھی واپس آ گئے۔ نبی نے ان سے پوچھا عمار کیا تم ان لوگوں کو پہچان سکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اکثر سواریوں کو تو میں نے پہچان لیا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے چہروں پر ڈھانٹا باندھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں ان کا ارادہ معلوم ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ نبی کو لے جائیں اور اوپر سے نیچے ڈھکیل دیں۔ پھر حضرت عمار نے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کو سخت سست کہا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس گھاٹی میں کتنے آدمی تھے؟ اس نے کہا 14۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھی ان میں شامل ہوں تو وہ 15 ہوتے ہیں، جن میں سے 3 کو نبی نے معذور قرار دیا، جن کا کہنا تھا کہ بخدا ہم نے نبی علیہ السلام کے منادی کی آواز نہیں سنی تھی اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ 12 آدمی جو باقی بچے وہ دنیا کی زندگی اور گواہوں کے اٹھنے کے دن دونوں موقعوں پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں، ولید کہتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر دقت کریں کہ یہی جناب ولید بن جمع کا موضوع آیا۔ ولید کہتے ہیں کہ حضرت ابو طفیل نے اسی غزوے کے متعلق بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب پانی کی قلت کا علم ہوا تو ان لوگوں سے فرما دیا تھا اور منادی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے کوئی شخص پانی پر نہ جائے، لیکن نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں کو وہاں پر موجود پایا جو ان سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس دن نبی علیہ السلام نے انہیں لعنت ملامت کی، یعنی ان پر لعنت بھیجی،
फ़लअनहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम यौमइज़िन। तो पहली बात ये वाज़ेह हो गई कि ये रिवायत जनाब अबू तुफ़ैल से और जनाब हज़रत वलीद इब्न जुमै से नक़ल हुई। अब आपके सामने पेज नंबर 954 और 55 है और हदीस नंबर 24203 है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक मौजू आता है कि जिसके बारे में हम तवज्जो दिलाएं और इसको दोबारा बयान कर रहे हैं, और वो मौजू ये है कि हज़रत अबू तुफ़ैल को भी इन मुनाफ़िकीन का इल्म था और लोग उनसे बार बार पूछते थे। अब्दुल्ला बिन उस्मान कहते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत अबू तुफ़ैल के घर में दाखिल हुआ तो इन्हें खुशगवार मूड में पाया। मैंने इस मौके को गनीमत समझकर फ़ायदा उठाने की सोची, चुनाचे मैंने इनसे अर्ज़ किया कि ए अबू तुफ़ैल, वो लोग जिन्हें नबी अलैहिस्सलाम ने लानत मलामत की थी वो कौन थे? अभी उन्होंने मुझे इनके मुताल्लिक़ बताने का इरादा ही किया था कि इनकी अहलिया सौदा ने कहा कि ए अबू तुफ़ैल, रुक जाइए कि आपको मालूम नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मैं भी एक इंसान हूँ, इसलिए कि अगर किसी मुसलमान को मैंने कोई बद्दुआ दी हो तो इसे इस शख्स के हक़ में तस्किया और रहमत का सबब बना दे। अब ये जो जुमला इनका है वो कि ये मुनासिब नहीं और नहीं मालूम कि हकीकतन ये क्या था। असल मौजू ये है कि इन खातून ने यानी जनाब अबू तुफ़ैल की ज़ौजा ने हज़रत अबू तुफ़ैल को बताने से रोक दिया। वजह क्या है कि ज़ाहिर है कि जान का ख़तरा था। इस मौजू को तफसील से जनाब हज़रत हुज़ैफ़ा के मौजू में और जनाब हज़रत अबू तुफ़ैल के मौजू में डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ ये मालूम हुआ कि हज़रत अबू तुफ़ैल को इन लोगों का इल्म था और उनके बाद शागिर्द उनसे पूछते थे। अब आपके सामने मुस्नद अहमद इब्न हम्बल और जिल्द नंबर है 16 और हदीस नंबर है अरबी में 23288। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन से, हदसना अबू नुऐम हदसना अल वलीद यानी इब्न जुमै, और ये किससे नकल हुई? अबू तुफ़ैल अन हुज़ैफ़ा। तो मालूम हुआ कि ये रवायतें इन तीन हज़रात से ज़्यादा नकल हो रही हैं। और यहाँ पर भी यही वाला मौजू है कि आपने तबूक के वापसी में मनादी फरमाई थी, कोई उस पानी की जगह पर मुझसे पहले ना पहुँचे, फिर आपने मौजज़ा दिखाकर वहाँ पर सबको पानी पिलाया। और क्या है यहाँ पर, क़द सबक़हु क़ौमुन फ़लअनहुम, के उनसे पहले कुछ लोग पहुँच गए थे एक ग्रोह की सूरत में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पे लानत फरमाई। इसके बारे में आप नीचे देख सकते हैं इस्नादुहु सहीह। अब आपके सामने मुस्नद अहमद इब्न हम्बल जिल्द नंबर 17 है और हदीस नंबर 23682, और यहाँ पर भी यही वाला मौजू है, हदसना अल वलीद यानी इब्न अब्दुल्ला बिन जुमै अन अबी तुफ़ैल। तो यहाँ पर वो वाली रिवायत है कि जिसका उर्दू में आपके सामने हम तर्जुमा बयान कर चुके हैं कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोगों ने कत्ल करना चाहा कि जब आबादी से गुजर रहे थे। इसके बारे में भी यही है इस्नादुहु सही। तो यहाँ तक पता चला कि जनाब हज़रत वलीद इब्न जुमै में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनसे नकल शुदा रिवायात सही हैं। गो कि इनको और हज़रत अबू तुफ़ैल की शख्सियत को ख़राब करने के लिए इनको गाली, शिया और हज़ार किस्म की बातें कही जा रही हैं, लेकिन इनसे ये रिवायात सही हैं। और अगले मरहले में आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं फ़लअनहुम रसूलुल्लाह यौमइज़िन, वही वाली रिवायत है कि जो तफसील से वहाँ पर बयान हुई। अब आपके सामने है सही मुस्लिम का तर्जुमा और जिल्द नंबर है 5 और सफ़ा नंबर 286 और 87 इन दो के दरमियान का है, ताकि पूरी रिवायत बयान हो जाए। और यहाँ पर भी वही वाली रिवायत है कि जो हमने सबसे पहले पढ़ी, इसको आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत वाज़ेह है कि आप देख रहे हैं कि वलीद बिन जुमै ने कहा, हमें अबू तुफ़ैल ने हदीस बयान की कि उन्होंने अक़बा वालों में से एक शख्स और हज़रत हुज़ैफ़ा के दरमियान। तो यहाँ पर भी मालूम हुआ कि जनाब वलीद बिन जुमै और हज़रत अबू तुफ़ैल और जनाब हज़रत हुज़ैफ़ा का जिक्र हो रहा है और ये रिवायत है मुस्लिम में। अब इतना बताते चलें कि जनाब वलीद बिन जुमै को लोगों ने सिक़ा भी कहा है कि जो बाद में डिस्कस होगा। इसी तरह से उनसे सिहाह सित्ता में रिवायत नकल हुई है, वो कि बुखारी में नहीं है लेकिन अदबुल मुफ़रद में उनसे रिवायत नकल हुई, मुस्लिम में नकल हुई, इसी तरह से तिरमिज़ी में, निसाई में नकल हुई, दाऊद में नकल हुई और अक्सरियत ने उनको सिक़ा कहा। लेकिन अब यहाँ क्या गेम हुआ तो वो आपको बताते आगे चलेंगे। अब आपके सामने है सियर आलाम नुबला। तो यहाँ पर जिल्द नंबर 18 में जिक्र है इब्ने हज़म का। अब ये इब्ने हज़म कौन है तो बताते चलें कि इब्ने हज़म एक
بڑے عالم ہیں دنیا اہل سنت کے. ان کے بارے میں فرماتے ہیں علامہ ذہبی کہ یہ الامام الاوحد البحر ذو الفنون والمعارف، کہ یہ جو ہیں امام ہیں اور یکتا ہیں، ان کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اور صاحب معارف اور ذو الفنون ہیں، یعنی مختلف علوم میں ان کی بہت زیادہ مہارت ہے، یعنی مختلف علوم میں ان کی بہت زیادہ مہارت ہے. اب ان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ پیدا ہوئے 384 میں یعنی قمری حساب سے، اور عیسوی کے حساب سے 994 میں، یعنی 1000 سال سے زیادہ ان کو ہو گئے ہیں. اور وفات ان کی ہوئی 456 میں، یعنی 1064 عیسوی میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے. یہ تھے اندلس کے، یعنی آج کل جو اندلس ہے، اندلوسیہ، کہ جو اس وقت اسپین کا ایک صوبہ اور علاقہ مانا جاتا ہے، یہ وہاں پر تھے. ان کے والد بھی بنو امیہ کے وزیروں میں سے ایک وزیر تھے، وہ بنو امیہ کے جن کی وہاں پر حکومت تھی. لہٰذا ان کے والد منصور ابن ابی عامر کے وزیر تھے، اور بعد میں منصور کے بیٹے عبد الرحمن مظفر کے وزیر ہوئے. اسی طرح سے خود ابن حزم بھی بنو امیہ کے دربار ہی سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو امیہ کے وزراء میں سے ایک وزراء تھے، یعنی باپ بھی اور خود یہ بھی. اور یہ وزیر رہے عبد الرحمن المرتضیٰ کے، اور بعد میں عبد الرحمن المستظہر کے، اور پھر ہشام المعتمد کے، یعنی دربار بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا. اور ان کے کارناموں میں سے کارنامہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت کے فضائل سے ایک تو ظاہر ہے کہ جو ان کی کیفیت ہو سکتی ہے واضح ہے، کیونکہ یہ بنو امیہ کے درباری علماء میں سے تھے. اور دوسری بات یہ کہ یہ شیعوں کی اور اہل بیت کے نظریات کی مخالفت بھی کرتے تھے. انہوں نے جناب حضرت ابو طفیل کی بھی شخصیت کو خراب کیا، اور ولید بن جمعی کی شخصیت کو بھی خراب کیا. اب یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح سے بعض کتابیں بعض علاقوں میں پائی جاتی ہیں، آج بھی یہ موضوع ہے کہ جی فلانی جگہ پر یہ والا نسخہ ہے اور فلانے ملک میں یہ والا نسخہ ہے. تو جتنے بھی خطی نسخے ہوتے ہیں وہ کسی علاقے میں کسی قسم کے ہوتے ہیں، کسی علاقے میں کسی قسم کے ہوتے ہیں. تو پورا ایک مکتبہ اور ایک سلسلہ تھا. یہ حجاز اور عراق والا الگ تھا، اور بالکل ایک جسے کہا جائے اس زمانے سے کٹا ہوا ایک علاقہ اندلس، اور وہاں کی کتابیں الگ تھیں. علماء اہل سنت عام طور پر اگر کوئی چیز پکڑی جاتی تھی تو اگلے کاتب سے کہتے تھے اس کو ہٹا دو. کچھ ان میں سے کہتے تھے نہیں کوئی حرج نہیں ہے. آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. لہٰذا بعض ویب سائٹیں جو اس وقت سلفیوں کی ہیں یا وہابیوں کی ہیں یا دیوبندیوں کی ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہیں کہ جی خلاصہ ہے تاکہ ان روایات کو ہٹا دیا جائے. یہی معاملہ تھا اندلس میں. تو کچھ کتابیں وہاں پر پہنچی اور وہاں پر یہ چیزیں تھیں. بعد میں جیسے کہ آج کل بھی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو ختم کرو، اس کتاب کو ختم کرو، جس طرح سے شیخ اسماعیل کی، کہ جسے اسماعیل شہید کہا جاتا ہے، تقویۃ الایمان. اب یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں توہین رسالت ہے. بریلوی اس کو نہیں مانتے، لیکن سابقہ زمانے میں ہوتا تھا اس قسم کی کتابوں کو جلدی یا تو ضائع کرتے تھے یا پھر ان کو اگلی جو کتابت ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں چھپتی نہیں تھی، تو کہا جاتا تھا اس کو بھی ہٹا دو، اس کو بھی ہٹا دو، اس کو بھی ہٹا دو. تو یہ ایک پورا سلسلہ تھا کہ جس میں فضائل اہل بیت کو ہٹایا جاتا تھا، ان کے دشمنان کے ذکروں کو کم کیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ فضائل اہل بیت بھی باقی رہے اور ان کے دشمنوں کا بھی ذکر باقی رہا، کیونکہ کچھ علماء ہٹانے کے فیور میں تھے، کچھ علماء کہتے تھے کہ ان کو باقی رکھا جائے. اب آپ کے سامنے ہے المحلہ، کہ جو ابن حزم کی مشہور ترین کتابوں میں سے کتاب ہے. اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ فقہ ظاہری پہ چلنے والے تھے، اور ان کے پاس جو کتابیں تھیں وہ کتابیں تھیں کہ جو اس وقت اندلس میں ہوا کرتی تھیں. ان کتابوں میں کچھ روایتیں تھیں کہ جو ان علاقوں میں بعد میں ختم کر دی گئی تھیں، لیکن اندلس میں موجود تھیں. وہ روایتیں بعد میں اندلس میں بھی ختم کر دیا گیا. تو یہ ایک طریقہ رہا ہے. عیناً یہی طریقہ تھا کہ جو بعض رہبائے وغیرہ کرتے تھے کہ جو ان کے کام کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں یا جو ان کی مخالفت میں ہوتی تھیں، ان کو وہ ضائع کرا دیتے تھے. اور اسی طرح سے سابقہ ادیان کی کتب میں تحریف ہوئی. تو کتب اہل سنت میں عام طور پر کوشش کی جاتی تھی، اور اس کو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے کہ ان چیزوں کو پرپزلی حکم کے تحت ہٹایا گیا. اب جو روایت ہے وہ بظاہر ایک خطرناک روایت ہے، لیکن ہم یہ اصرار نہیں کرتے کہ یہ آپ مانیں اور ضرور مانیں. اس کو ہم صرف اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ کل اگر کہیں آپ دیکھ لیں اس موضوع کو لکھا ہوا کسی شیعہ کتاب میں یا کسی عالم سے یا ذاکر سے، تو پھر یہ نہ کہیں کہ جی توہین صحابہ کر دیا اور اس کے بعد آپ شور مچائیں.
پھر ہم اس بات کی جانب توجہ دلائیں گے. ہم اصرار نہیں کرتے کہ آپ اسے ضرور مانیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ والے موضوعات شیعوں میں بھی ہیں، یہ والے موضوعات سنیوں میں بھی ہیں. ہمارے یہاں بھی بعض نام ہیں کہ جن میں روایات ہیں کہ جن میں نام آئے ہیں کہ کن کن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تبوک سے واپسی میں عقبہ میں. اس وقت ہم اسے ڈسکس نہیں کر رہے. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نام آپ کے یہاں بھی موجود ہیں. بے شک آپ صحیح نہ مانیں، یہ آپ کو پورا حق موجود ہے، لیکن اس روایت کو رد کرنے کے لیے جو ایک طریقہ استعمال کیا ابن حزم نے وہ یہ ہے کہ کہا کہ مردود ہے یا غلط آدمی ہے. کون؟ ولید ابن جمیع. تو ہم یہ دکھا چکے کہ جناب حضرت ولید ابن جمیع کی روایات کو علماء اہل سنت نے صحیح کہا ہے، لیکن ابن حزم کیونکہ اندلس میں رہ رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پر یہ چال چلی کہ ان روایات کو غلط کہنے کے لیے ولید ابن جمیع کو غلط کہا جائے ایک، اور پھر اگلے مرحلے میں ان روایات کو کہ جن میں بعض لوگوں کے نام ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. بس اندلس کی دنیا میں ولید ابن جمیع کی شخصیت کو خراب کر دیا گیا، لیکن حجاز اور عراق کی جانب ولید ابن جمیع کی شخصیت کو تو خراب نہیں کیا گیا اتنا کھل کے، گو کہ ان کو شیعہ کہا گیا، لیکن ان روایتوں کو ختم کر دیا یہاں پر، اور پھر اندلس میں بھی ختم کر دیا. اب ممکن ہے کہ حجاز اور عراق کی جانب یہ روایتیں کہ جن میں نام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے شہید کرنا چاہا وہ پہلے ختم کر دی ہوں، ان کو ضائع کر دیا ہو، لیکن اندلس میں وہ چلتی رہیں. لیکن کیونکہ وزیر تھے ابن حزم تو انہوں نے ان روایتوں کو دیکھنے کے بعد ان روایتوں کو بھی ختم کیا، اور ساتھ میں ولید ابن جمیع کی شخصیت کو بھی خراب کر دیا، تاکہ اگر کبھی کتاب کسی کے ہاتھ آئے کہ جس میں کچھ نام ہو تو یہ کہہ دیا جائے کہ ولید ابن جمیع تو شیعہ تھا، اور ولید ابن جمیع تو کافر تھا، ولید ابن جمیع تو ہالک تھا. اب کیونکہ جناب ولید ابن جمیع نے ان چیزوں کو نقل کیا جناب حضرت ابو طفیل سے کہ جو خاتم الاصحاب ہیں، تو ان کو بھی شیعہ اور غالی اور رافضی اور کافر کہہ دیا گیا. لفظ کافر نہیں استعمال کیا، لیکن کہہ دیا گیا کہ یہ مختار کے پرچمدار تھے، کہہ دیا گیا کہ یہ رجت کے قائل تھے. اہل سنت علماء جب کسی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ رجت کا قائل ہے یعنی کافر ہے. اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے، محلہ کی یہ روایت ہے، اور یہ کئی ایڈیشن آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور صفحہ نمبر ہے 2121. اب یہاں پر فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ فَسَاقِطٌ. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ہم نے آپ کے سامنے روایتیں بیان کی ہیں پہلے کہ جن کو مسلم میں بھی نقل کیا گیا اور احمد ابن حنبل نے بھی نقل کیا، ان کو صحیح کہا، تو انہوں نے پہلے تو وہ ان روایتوں کو ڈسکس کیا کہ جن میں منافقین کا اور واقع عقبہ کا ذکر ہے. تو یہ صاحب اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ان روایتوں کو بھی غلط کہہ دیا. تو پہلے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ فَسَاقِطٌ، کہ وہ جو حذیفہ سے روایات نقل ہوئی ہیں عقبہ کے بارے میں کہ جس میں کہا گیا کہ یہ جو بعض منافق ہیں حرب للہ ولرسولہ فی حیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد، یہ جو ہے روایت ساقط ہے، غلط ہے، باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ تو دلیل انہوں نے دی لِأَنَّهُ مِن طریق الولید بن جمیع، کیونکہ یہ روایت نقل ہوئی ہے من طریق ولید بن جمیع، اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ ولید بن جمیع کی روایات کو صحیح کہا گیا ہے. لیکن اب یہ کیا کریں کہ کچھ کو بچانے کے لیے ان ساری روایتوں کو ان کو غلط کرنا ہے. غلط کرنے کے لیے ان کے پاس جو ایک کھیل تھا وہ یہ تھا، صرف ایک ان کے پاس ایشو ہے کہ ولید ابن جمیع کو کہہ دو غلط تھے، لہٰذا انہوں نے کہا وَهُوَ حَالِكٌ، وہ تو ہلاک شدہ، مردود، لعنتی، اس کے یہ ترجمے کیے جاتے ہیں کہ وہ غلط آدمی تھا. اب اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا نَرَاهُ يَعْلَمُ مَنْ وَضَعَ الْحَدِيثَ، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ولید کو معلوم تھا کہ یہ روایات کس نے بنائی ہیں. یعنی یہ جو واقع عقبہ والی روایات ہیں اس زمانے میں کہ جب ان کو پر عمل ان کو مانا جاتا تھا حجاز میں اور عراق میں. اب یہاں پر ولید ابن جمیع کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے جو دلیل لے کے آئے ہیں وہ کیا دلیل لے کے آئے ہیں؟ فَإِنَّهُ قَدْ رَوَى أَخْبَارًا، اس ولید ابن جمیع نے بلا شک اخبار جمع ہے خبر کی، یعنی ایک روایت نہیں، دو روایت نہیں، کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ بیان کی ہیں. اور جب اخبار کہا جاتا ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو 3 روایتیں میری نظر سے گزری ہیں، یا 4 روایتیں میری نظر سے گزری ہیں، یا 5 روایتیں گزری ہیں، لیکن یہ اتنی زیادہ تھیں کہ انہوں نے عدد بیان کرنے کے بجائے کہا اخبار. اب یہ اخبار جو ہیں عربی میں جب جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ. تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ رَوَى أَخْبَارًا، یہ اخبار کیا ہیں؟ فیہا، ان اخبار میں ہے کیا ہے؟
ان ابا بکر وعمر وعثمان وطلحہ وسعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم ارادوا قتل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ولید بن جمع کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کافی روایات نقل کی ہیں کہ جن میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ان افراد نے۔ اور کس چیز کا ارادہ کیا؟ وَإِلْقَاءَهُ مِنَ الْعَقَبَةِ فِي التَّبُوكِ، اور پہاڑ کی گھاٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچے گرانے کا ارادہ کیا۔ اب بعد میں وہ اپنی رائے دیتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْكَذِبُ الْمَوْضُوعُ، اور یہ بالکل ایک جھوٹی داستان بنائی ہوئی ہے۔ الَّذِي يَطْعَنُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَظِيَهُ، اور خداوند تبارک و تعالی لعنت کرے اور ہلاک کرے، برباد کرے، پھٹکار پڑے۔ یہ مختلف ترجمے عام طور پہ کیے جاتے ہیں جس نے اس روایت کو بنایا ہے۔ فَسَقَطَ التَّعَلُّقُ بِهِ، بس یہ سب اہمیت کی باتیں نہیں ہیں۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو یہاں سے واضح ہوا کہ انہوں نے ان اخبار کو ضائع کیا، ان کے زمانے تک موجود تھیں، یہ جناب ولید ابن جمع سے نقل ہوئی تھیں، ان میں یہ نام تھے، ممکن ہے ان کے علاوہ بھی ہوں، لیکن انہوں نے کچھ نام مثال کے طور پر بیان کر دیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو آدمی صحیح نہیں تھا۔ لیکن اتنی بات واضح ہو گئی کہ ان کے زمانے تک اندلس میں یہ روایات موجود تھیں، لیکن حجاز اور عراق میں شاید ہٹا دی گئی تھی۔ لیکن انہوں نے جو سلوشن ڈھونڈا، کیا ڈھونڈا کہ روایتیں بھی ہٹا دیں اور ولید ابن جمع کی حیثیت کو، شخصیت کو خراب بھی کر دیا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ آگے آپ کے سامنے جو ہیڈنگ ہے وَأَمَّا الْمَوْقُوفَةُ عَلَى حُذَيْفَةَ، کہ اب یہ جو ایک موقوف روایت ہے حذیفہ پر، اس کا کیا کیا؟ فَلَا تَصِحُّ، یہ صحیح نہیں ہے۔ وَلَوْ صَحَّتْ لَكَانَتْ بِلَا شَكْ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ أَنَّهُمْ صَحَّ نِفَاقُهُ، اور اگر یہ صحیح ہوتی کوئی شک نہیں ہے کچھ لوگ وہ منافق تھے۔ اب یہ یہاں پر فرما رہے ہیں وَآذُوا بِالتَّوْبَةِ، اور ان لوگوں نے توبہ کی پناہ لے لی تھی۔ کن لوگوں نے؟ یعنی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، ان کی توبہ کو ان کو علم ہو گیا۔ کوئی روایت ایسی نہیں ہے، ان کو علم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ یہ بنو امیہ کے ہیں اور انہیں ہر اس فرد کا دفاع کرنا ہے کہ جو رسول آل رسول کے خلاف ہے۔ وَلَمْ يَقْطَعْ حُذَيْفَةُ وَلَا غَيْرُهُ عَلَى بَاطِنِ أَمْرِهِمْ، اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یقین نہیں ہے حذیفہ کو اور ان کے علاوہ کسی کو کسی کے باطن کے بارے میں۔ یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ حذیفہ کو یقین اس وجہ سے ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ بھی بتایا کہ ان کا کیا مقام ہے، اور یہ بھی جانتے تھے، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دفاع کر رہے ہیں کن کا؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے توبہ میں پناہ لے لی تھی، یعنی انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اور کیا معلوم حذیفہ کو کسی کے باطن کا؟ بھئی حذیفہ کو معلوم ہے، جناب حذیفہ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی کہ ہاں یہ منافق ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں فَتَوَرَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، یعنی کیا معلوم جناب حذیفہ کو، یہاں تک کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی ابھی اعتراض کر رہے ہیں جناب حذیفہ پر کہ یہ کیوں نہیں نماز پڑھتے تھے منافقین پہ، ان کو کیسے علم تھا کسی کے باطن کا؟ بھئی ان کو علم تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نفاق، ان کی منافقت کا ذکر کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ابن حزم جو ہیں ان منافقین کو، قاتلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے والوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ، اب یہ کہہ رہے ہیں وہ جو بعض روایات ہیں حذیفہ سے، اب یہ ان کو بھی رد کر رہے ہیں کہ جو ہم پچھلی اپنی نشست میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جناب حضرت عمر بار بار حضرت ام سلمہ سے اور جناب حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ میں منافقین میں سے ہوں۔ تو یہ ابن حزم ان روایات کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُ أَنَا مِنْهُمْ، کہ جناب عمر سوال کرتے تھے کیا میں ان منافقین میں سے ہوں؟ فَقَالَ لَهُ لَا وَلَا أَخْبَرُ أَحَدًا غیرک بعدک، اور میں اس کے بعد کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ وَهَذَا بَاطِلٌ كَمَا تَرَى، اور تم جانتے ہو کہ یہ بات بالکل باطل ہے۔ لِأَنَّ مِنَ الْكَذِبِ الْمَحْضِ أَن يَكُونَ عُمَرُ يَشُكُّ فِي مُعْتَقَدِ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَدْرِي أَمُنَافِقٌ هُوَ أَمْ لَا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بارے میں یعنی جناب عمر شک کریں کہ میں منافقین میں سے ہوں یا نہیں ہوں۔ بس معلوم ہوا کہ ابن حزم نے کوشش کی کہ جتنی بھی روایات عقبہ کے بارے میں خصوصاً جناب حذیفہ سے نقل ہوئیں ان کو بھی شک میں ڈال دیں اور منافقین کا دفاع کریں، حتیٰ انہوں نے کہہ دیا ان منافقین نے توبہ کر لی تھی۔ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ جو فرما رہے ہیں وَآذُوا بِالتَّوْبَةِ، اور انہوں نے پناہ لے لی تھی توبہ کے ذریعے سے، یعنی وہ پاک ہو گئے تھے۔ پھر حضرت حذیفہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں نماز پڑھتے تھے، انہیں کیا معلوم لوگوں کے دلوں کا حال۔ تو یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے کہ ظاہر بنو امیہ کے دربار کے ایک وزیر ہیں، نہ فقط عالم بلکہ وزیر ہیں، اور انہیں اب بنو امیہ کا پورا دفاع کرنا ہے، کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے۔
اب آپ کے سامنے ہے ایصال فی محلہ بالآثار، تو یہاں کی یہ ہے جلد نمبر 12 اور اس کا بھی آپ کے سامنے صفحہ موجود ہے کہ اس چھاپ میں بھی یہ سب کچھ موجود ہے۔ اما حدیث حذیفہ فساقط۔ اب آپ کے سامنے ایک پرانی چھاپ ہے، جلد نمبر 11 ہے اور منیریہ کی ادارت و طبع المنیریہ کی ہے یہ، اور یہ ایک پرانا اس کا ورژن ہے اور صفحہ نمبر 224 میں ہم نے پیلے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے، یہ بھی یہی والا موضوع ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہی ابن حزم نے المحلہ بالآثار میں آپ دیکھیں جلد نمبر 2 میں کس طرح سے جناب ابو طفیل کی شخصیت کو خراب کیا، اور یہ آپ تفصیل سے ان کے بارے میں جو ہمارا ڈسکشن ہے خاتم الاصحاب کو کے بارے میں کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہے کہ غالی کافر منافق کے نام سے یہ موجود ہے۔ والثانی، اب یہ دوسری دلیل دیتے ہیں اس اپنے موضوع میں، ان ابا طفیل صاحب رایت المختار، کہ ابو طفیل کہ جو مختار کا علمدار تھا۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی حضرت ابو طفیل ایک صحابی کی شخصیت کو، جناب مختار کو تو پہلے کافر کہہ چکے ہیں، اب ان کا جو علمدار ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ کافر ہے۔ کافر نہیں ہے تو کیا ہے؟ کم سے کم اس کی شخصیت کا احترام ختم کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مختار کے یہ علمبردار تھے کون؟ خاتم الاصحاب جناب عامر بن واصلہ یعنی جناب ابو طفیل۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں انہو کان یقول بالرجع، اور جناب ابو طفیل کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ رجعت کے قائل تھے، یعنی ان کے حساب سے یعنی کافر تھے، یعنی صحابی کو بڑے آرام سے محلہ صاحب محلہ ابن حزم جو ہیں وہ کافر کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں جلد نمبر اول میں محلہ میں یہ دوبارہ جو ہے حضرت مختار کو کافر بھی کہہ رہے ہیں، لہٰذا ایک تابعی کون؟ ابو عبداللہ الجدلی کو، کہ اس کے لیے ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ صاحب رایت الکافر المختار۔ وہاں پر جناب خاتم الاصحاب ابو طفیل کی شخصیت کو خراب کیا اور یہاں پر ان کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں۔ کس کی شخصیت کو؟ کہ جو ایک تابعی ہیں۔ علماء اہل سنت کسی بھی وقت کسی کو بھی کافر قرار دے سکتے ہیں، چاہے وہ اصحاب میں سے کیوں نہ ہو، جیسے کہ جناب ابو طفیل، اور اسی طرح سے کافر قرار دیا کس کو؟ جیسے کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو۔ اب آپ کے سامنے بحر الزخار، تو یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ مسند بزار جلد نمبر 7، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑی تیزی سے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ اب صرف ہم جناب ولید کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ یہ ولید بن جمیع سے نقل ہوئی ان ابی طفیل، اب آخر میں کیا کہتے ہیں ان کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے؟ ان سب کا ہدف یہ ہے کہ واقع عقبہ والی روایات کو کسی طرح سے بالکل ضائع کر دیا جائے، اس کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے۔ والولید بن جمیع ھذا فمعروف الا انه كانت فیہ، کہ ولید بن جمیع جو ہے معروف ہیں لیکن ان میں ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم کیا ہے؟ فیہ شیعیت شدیدت، کہ ولید ابن جمیع میں شدید شیعت ہے۔ اب یہاں پر یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ ولید ابن جمیع کی روایات کو نہ مانا جائے، کیوں کہ یہ کٹر شیعہ ہیں۔ کون ہیں یہ؟ تابعی ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ صحابی یا جناب ابو طفیل کے، لیکن انہوں نے ابو طفیل کو کب چھوڑا جو شاگرد کو چھوڑیں گے؟ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا، لطف ہوا کہ جناب حذیفہ کو چھوڑ دیا، ورنہ انہیں بھی کہتے تھے کافر، جس طرح سے جناب حضرت مالک بن نویرہ کو کہہ دیا۔ اب آپ کے سامنے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 467۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جناب ابو طفیل کے بارے میں، یہ کون ہے؟ خاتم الاصحاب، ان کا پہلا انٹروڈکشن ہی ہے خاتم من رأى رسول اللہ فی الدنیا۔ اب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَاسْمُ ابی طفیل عامر بن واصلہ ابن عبداللہ بن عمر اللیثی الکنانی الحجازی، اور بعد میں کہتے ہیں الشیعی، یعنی آج جن صحابہ کا شور مچانے والے خاتم الاصحاب کو تانا دے رہے ہیں شیعہ ہونے کا، نہ فقط شیعہ ہونے کا، بعد میں کہہ رہے ہیں کانا من شیعت امام علی، لیکن مسئلہ یہاں پر ختم نہیں ہو رہا۔ مسئلہ کہاں پر ختم ہو رہا ہے کہ آخر میں آپ دیکھیں، یہ بیچ والی ہم چیز نہیں پڑھ رہے، عبارات کیونکہ ٹائم کافی گزر جائے گا، اور یہ موجود ہے خاتم الاصحاب کے موضوع میں ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ قیل ان ابا طفیل کان حامل رایت المختار لما ظہر بالعراق، کہا گیا ہے کہ جناب ابو طفیل حامل رایت مختار یعنی مختار کے علم بردار تھے کہ جب مختار ظاہر ہوئے عراق میں، رضوان اللہ تعالی علیہ علی المختار وعلی ابو طفیل۔ اب آپ کے سامنے ہے المعارف لابن ابی قتیبہ، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں
تو ان کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے صفحہ نمبر 341 میں. ابو طفیل الکنانی رضی اللہ عنہ وہو ابو طفیل عامر بن واصلہ راء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان آخر من راء موتا، کہ یہ آخری تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. اب ان کے بارے میں کیا ذکر ہو رہا ہے؟ مات بعد سنۃ 100، یہ 100 ہجری کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے. شاہد مع علی المشاہد کلہا، علی علیہ السلام کے ساتھ ہر جنگ میں شریک تھے. وکان مع المختار، اور یہ مختار کے ساتھ تھے. صاحب رعیتہ، اور یہ مختار کے علم بردار تھے. وکان یؤمن بالرجع، اور یہ رجت پر ایمان رکھتے تھے. اب ان کا ذکر ہو رہا ہے کہاں پر؟ 624 صفحے پر. کن کے ضمن میں ان کا ذکر آ رہا ہے؟ اسماء الغالیت من الرافضہ، کہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب میں سے جو غالی تھے اور رافضی تھے. اب آپ دیکھیں، غالی یعنی غلو کرنے والے، کافر، اور کون؟ رافضیوں میں سے کافر. ان رافضیوں میں سے اور غالیوں میں سے ایک کون تھے؟ وہ شیعہ تھے. اور وہ کون تھے؟ خاتم الاصحاب ابو طفیل صاحب و رایت المختار. اب پھر ان کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں کیونکہ جناب مختار کو کافر کہا جا رہا ہے. وَكَانَ آخِرُ مَنْ أَرَاءَ رسول اللہ. اب یہ کسی اور کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ابو طفیل کے بارے میں، یہ آخری صحابی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب آپ کے سامنے ہے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر ہے 92. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان روایات کو ختم کرنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں، یعنی صاحب سیر اعلام النبلاء ذہبی صاحب. قلت کلام الاقران اذا تبرہن لنا انہو بحوا و عصبیت، کہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے بڑوں نے کچھ باتیں لالچ، ہوا، ہوس اور تعصب کی بنیاد پر کی. اب یہاں پر اقران سے مراد ہیں وہ ان کے بڑے علماء اور وہ ان کے فقہ میں اور علم میں ائمہ جو ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے، جیسے کہ امام احمد ابن حنبل جناب ابو حنیفہ کی خوب توہین کرتے تھے. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو اقران ہیں، انہوں نے جو کچھ ایک دوسرے کو کہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کے بارے میں کہتے ہیں یلتفت الیہ، تو ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے. بل یطوی، ان کو لپیٹ دیں یعنی غائب کر دیں، چھپا دیں. ولا یروی، اور ان باتوں کو نقل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو ہے ایک پہلی گفتگو کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کریں. یہ بالکل وہی موضوع ہے کہ جو دنیا اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ اصحاب کے مشاجرات کا ذکر نہ کیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں کہ جو ہمارے ائمہ ہیں جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ، ان کے جو اختلافات تھے، خصوصاً امام احمد ابن حنبل بہت مذمت کرتے تھے ابو حنیفہ صاحب کی، تو ان کو ذکر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اصل موضوع جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ کما تقرر عن الکف عن کثیر مما شجر بین الصحابہ وقتالہم، جیسا کہ ہمارا اجماع ہے کہ خاموش رہیں اکثر کے بارے میں جو کچھ اصحاب کے درمیان اختلاف اور جنگیں ہوئیں، یعنی مشاجرات ہوئے اور جو آپس میں جنگیں ہوئیں. کثیر مما شجر بین الصحابہ وقتالہم، اصحاب کے درمیان جو اختلافات ہوئے، ایک دوسرے کو برا کہا، لڑائیاں ہوئیں، ان کو بھی ڈسکس نہ کرنے پہ ہمارا اجماع ہے. اور جو ان کے درمیان قتال ہوا، قتال کے بعد آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، جنگیں کی ہیں، لیکن اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو یہاں پر ہمارے اور اہل سنت کے درمیان جو فرق ہے وہ اصل فرق یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو چھپا دیتے ہیں. اب ہم جب انہیں ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے توہین صحابہ کر لی، جبکہ جب بھی ہمارے علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ اور صحابہ کے قتال کو، یعنی آپس میں دوسرے کے قتل کرنے کو اور جنگوں کو ڈسکس کرنا حرام ہے، تو جس وقت یہ بیان وہ دیتے ہیں تو اس وقت وہ خود ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اس اعلان کے ساتھ کہ یہ سب کچھ ہوا تو تھا لیکن اس کو ڈسکس کرنا حرام ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میرے باپ کے شراب پینے کا ذکر نہ کرو. اس ذکر کو وہ رکوا رہا ہے اس اعلان کے ساتھ کہ اس کا باپ شرابی تھا. عیناً یہی کیفیت ہمارے برادران اہل سنت کے علماء کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا حرام ہے، اور جب فرماتے ہیں تو اسی وقت خود بھی مشاجرات صحابہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور صحابہ کی جنگوں اور قتال کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. فرق کیا ہے وہ ہم بیان کر چکے کہ ہم اسے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب کچھ ہوا تھا لیکن چھپا لو. اب اگر کسی کا سر کاٹ کے اینٹوں کے طور پہ استعمال کیا جیسے کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کا، تو صحیح ہے، اگر ہماری مصلحت میں ہوا تو چھپا دیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو ہم انہیں کافر قرار دے دیں گے، کیونکہ ایک بڑی شخصیت کو ہمیں بچانا ہے.
وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، اور یہ سب کچھ ہمارے اور ہمارے علماء کے سامنے ہیں، یعنی یہ سب کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں کیا کہہ دیا انہوں نے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب کیا ہے کہ یہ منقطع ہیں اور ضعیف ہیں، اور بعض ان میں سے جھوٹ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک دفاع تو اپنا انسان کرتا ہی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے ان روایات کے ساتھ؟ بس لازم ہے فَيَنْبَغِي طَيُّهُ وَإِخْفَاؤُهُ بَلْ إِعْدَامُهُ، لازم ہے کہ ان روایات کو لپیٹ دیں، طیّہ یعنی چھپا دیں یا ضائع کر دیں، تقریباً اسی معنی میں سب، چھپا دیں اور کیا کریں، بلکہ ان کو نابود کر دیں، یعنی جلا دیں، دریا میں ڈال دیں، لیکن ان کو پبلک کی نگاہ سے ہٹا دیں۔ کیوں ہٹا دیں؟ تو اس کے بعد کہتے ہیں لِتَصْفُوَ الْقُلُوبِ، تاکہ صحابہ کے بارے میں لوگوں کے دل صاف ہو جائیں، وَيَتَوَفَّرَ عَلَى حُبِّ الصَّحَابَہ، اور لوگوں میں صحابہ کی محبت ہو۔ تو اب یہاں سے معلوم ہوا کہ ان کو علم ہے کہ صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے کو مارا، ایک دوسرے سے جنگیں کی، ایک دوسرے کی تکفیر کی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ چھپا دیں۔ بس ہم میں اور اہل سنت میں صرف ایک فرق ہے، وہ بھی برا مانتے ہیں اصحاب کے بارے میں کہ انہوں نے برا کیا، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بعض نے برا کیا، وہ کہتے ہیں کہ چھپا دیا جائے، ہم کہتے ہیں کہ نہ چھپایا جائے، دین سب کے لیے برابر تھا، فقط یہ کہ اس نے دیکھ لیا تو اس کو ہر جرم کی اجازت ہو گئی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کیا کیا جائے؟ وہ ترضی، یعنی یہ لوگ پھر دعا کریں کثرت سے کہ یا اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اور ساتھ میں فرماتے ہیں کتمان و ذالک متعین عن العامت و احاد العلماء، کہ ان روایات کا عوام سے اور علماء سے چھپانا واجب عینی ہے۔ وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العری من الهوى، صرف ان علماء کو اجازت ہے ان کو پڑھنے کی، یعنی جہاں پر اصحاب کے قتل عام کا ذکر ہے، لڑائیوں کا ذکر ہے، صرف ان علماء کو اجازت ہے ان کو پڑھنے کی جو تنہائی میں پڑھیں، ایک شرط انصاف کرنے والا اور ہوا اور ہوس سے عاری ہو۔ انصاف کرنے والے سے کیا مراد؟ یعنی سب کچھ سننے کے بعد کہہ دے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ بس ہم بار بار بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں اور علماء اہل سنت میں جو فرق ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھپا دو، ہم یہ کہتے ہیں کہ چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ہم ان کو اپنا آئیڈیل نہیں مان سکتے۔ بس نتیجہ نکلا کہ ہم میں اور اہل سنت میں اصحاب کے معاملے میں کیا فرق ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ بتایا جائے تاکہ ان کو آئیڈیل نہ سمجھا جائے، وہ کہتے ہیں سب کچھ چھپا دیا جائے اور اچھوں کو اور بروں کو برابر کر دیا جائے، بشرط ان یستغفر لہم، اور ساتھ میں ایک شرط کیا ہے؟ اور بشرط یہ کہ ان کے لیے یعنی اصحاب کے لیے استغفار کریں، انہوں نے جو کام کیے وہ ہوتے رہیں، کرتے رہیں، اور آپ کا کام ہے کہ ان کو چھپائیں اور استغفار کریں۔ تو یہاں تک بات واضح ہو گئی سیر اعلام نبلا میں۔ تو یہ ایک مثال ہے، یہ والا موضوع کتب اہل سنت میں آپ کو کثرت سے ملے گا کہ مشاجرات صحابہ کو بیان نہ کریں، یعنی ایک طرح سے بین لگا رہے ہیں کس پر؟ کہ یہ ہوا تو ہے، اس پہ انکار نہیں ہے، اس کو آپ بیان نہ کریں، یہ اچھے ہوں، برے ہوں، قاتل ہوں، مقتول ہوں، ان کو سب کو برابر کر دیں۔ اور کیا کریں؟ ان چیزوں کو چھپا دیں، غائب کر دیں اور ضائع کر دیں۔ اگر کچھ رہ جائے تو پبلک میں نہ پڑھیں، صرف علماء پڑھیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ بس پھر ہم بتائیں کہ ہم میں اور اہل سنت کے علماء میں یہ ایک اہم فرق ہے، ہم کہتے ہیں قاتل مقتول، ظالم مظلوم برابر نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر ہے 234، اور یہاں پر ایک مثال دی جا سکتی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں ان مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح من رقبها نجا۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح سے ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی۔ وفی روایت المسلم من تخلف عنها غرق، مسلم میں یہ نقل ہوا کہ جس نے بھی میرے اہل بیت سے یا اہل بیت کے سفینے سے منہ موڑا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈوب جائے گا۔ وفی روایت ہلاکا، اور بعض روایت میں آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی کیا مراد ہے حدیث سفینہ سے؟ کہ اے مسلمانوں، تمہارے درمیان میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح سے ہیں، طوفان آ چکا ہے، اگر تمہیں بچنا ہے تو سفینہ نوح میں سوار ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے، اور اگر سوار نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے۔ بس جو اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوا، جنہوں نے اہل بیت سے دین نہیں لیا، وہ غرق ہو جائیں گے۔ تو یہ مثال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ
مسلم میں آگے جا کے کیا کہتے ہیں کہ مسلم میں یہ جملہ موجود ہے من تخلف عنہا غرق، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ صحیح مسلم میں ان کے زمانے تک یہ روایت موجود تھی کہ جو بعد میں ہٹا دی گئی۔ اب کہا جا سکتا ہے ممکن ہے ان سے غلطی ہو گئی ہو، چلیں جی غلطی ہو گئی ہوگی، لیکن سیر اعلام النبلاء میں اور دیگر علماء نے واضح کر دیا ہے کہ اصحاب کے موضوعات کو چھپایا جائے، اور یہ فتویٰ تو سب کی نگاہوں میں ہی ہے کہ علماء اہل سنت بار بار کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا حرام ہے، اصحاب کی جنگوں کو بیان کرنا حرام ہے، بس مشاجرات کو بھی مان رہے ہیں اور جنگوں کو بھی مان رہے ہیں۔ آپ کے سامنے طبقات الکبریٰ جلد نمبر 7، اور یہاں پر بھی بڑی تیزی سے بیان کرتے ہیں ولید بن عبداللہ بن جمیع من انفسہم وکانا ثقۃ ولہ احادیث، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ولید بن جمیع ثقہ تھے۔ الجرح والتعدیل قسم الثانی اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 8، اور باب العین میں آپ آ جائیں الولید بن عبداللہ بن جمیع الزہری روا عن ابی طفیل، کہ یہ جو روایت نقل کرتے تھے ابو طفیل سے کرتے تھے، اور ہم بتا چکے کہ ابو طفیل آخری صحابی ہیں، خاتم الاصحاب ہیں، ان کو بھی شیعہ والی کٹر اور 50 چیزیں کہہ کے جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور جناب ولید بن جمیع کو بھی کی گئی۔ اب ان کے بارے میں بیان ہوئے کہ احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبداللہ بن احمد بن محمد بن حنبل فیما کتب الی قال قال ابی، میرے والد کہتے تھے الولید بن جمیع لیس بہ بأس، اور ہم نے دکھایا کہ مسند احمد بن حنبل میں انہوں نے ان کی روایات کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے بیان ہوا کہ یحییٰ بن معین انہ قال الولید بن جمیع ثقۃ، کہ ابن معین کے نزدیک بھی یہ ثقہ تھے۔ حدثنا عبد الرحمن قال سئل ابی عن ولید بن جمیع قال صالح الحدیث، میرے والد سے امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ولید بن جمیع کیسے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ صالح الحدیث ہیں۔ اسی طریقے سے ابو زرعہ سے سوال کیا گیا جناب ولید بن جمیع کے بارے میں، انہوں نے بھی فرمایا لا باس بہ۔ اب آپ کے سامنے ہے من تکلم فیہ وہو موثق او صالح الحدیث، کہ جن کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے لیکن وہ موثق ہیں اور صالح الحدیث ہیں، ان میں سے کون ہے؟ ولید بن جمیع ہیں۔ ولید بن جمیع کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کا پورا یہ نام ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وثقہ ابن معین والعجلی و ابن سعد وقال احمد و ابوہ داؤد لیس بہ بأس، وقال ابو زرعہ لا بأس بہ، وقال ابو حاتم صالح الحدیث۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہے وکان فیہ تشیع، کہ ان میں شیعت تھی۔ پھر آخر میں دیکھیں تو آپ لکھا ہے فہو حسن الحدیث وفیہ تشیع۔ اب ان کو پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ شیعہ تھے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ دشمنان آل رسول کو پہچانوا رہے تھے، تو کیا کیا جائے کہ اہل سنت کے درمیان کی شخصیت کو خراب کیا جائے، کہہ کے کہ شیعہ ہیں اور ان کی بات کو نہ سنا جائے۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال اور جلد نمبر ہے 31، اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے کہ ان سے نقل کیا ہے بخاری میں ادب المفرد میں، اور ترمذی میں نقل ہوا ہے، مسلم میں نقل ہوا ہے، داؤد میں، ترمذی میں اور نسائی میں۔ الولید بن عبداللہ بن جمیع الزہری الکوفی والد ثابت بن ولید بن عبداللہ بن جمیع وقد ينسب الى جدہ ایضا وربع عن ابراہیم بن نقی و ابی طفیل عامر بن واصلہ اللیسی، کہ انہوں نے نقل کیا ہے، ان کی روایت نقل ہوئی ہے بخاری میں بھی، بخاری نے نقل کی ہے لیکن کس میں؟ صحیح بخاری میں نہیں، ادب المفرد میں ہے، مسلم میں نقل ہوئی ہے، سنن داؤد میں نقل ہوئی ہے، ترمذی میں نقل ہوئی ہے، نسائی میں نقل ہوئی ہے، اور یہ نقل کرتے تھے روایتیں ابراہیم نقی سے اور ابی طفیل عامر بن واصلہ اللیسی سے۔ اور ان کے بارے میں آگے آخر میں آپ دیکھیں اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 36 میں لیس بہ بأس، اور اس کے بعد ان یحییٰ بن معین کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ ثقہ ہیں، کذالک قال اجلی و ابو زرعہ لا باس بہ، اور ابو حاتم فرماتے تھے صالح الحدیث۔ میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 337 میں بھی ان کے بارے میں بہت واضح ہے، ولید بن جمیع ہوا ابن عبداللہ بن جمیع الزہری الکوفی ان ابی طفیل، یہ نقل کرتے تھے روایات کو ابی طفیل سے۔ وثقہ ابن معین والعجلی، ان کی توثیق کی ہے ابن معین نے و عجلی نے۔ وقال احمد و ابوہ زرعہ لیس بہ بأس، وقال ابو حاتم صالح الحدیث، تو ہر جگہ ان کی تائید ہو رہی ہے۔ تقریب التہذیب صفحہ نمبر 1039 میں بھی یہاں پر ان کو واضح کہا جا رہا ہے کہ یہ ولید بن عبداللہ بن جمیع المکی نزیل الکوفہ صدوق یہم، لیکن ان کے بارے میں ان کی شخصیت میں اوہام کیا گیا ہے، ورمیہ بالتشیع، اور ان کو نسبت دی گئی ہے، توہین کی گئی ہے، یا ان کو نسبت دی گئی ہے کس سے؟ تشیع سے۔ اب اس کے بعد ہے تکمیل فی جرح و تعدیل، تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں
تو صفحہ نمبر 98 میں واضح ہے کہ ان سے نقل کی ہیں روایات بخاری نے، مسلم نے، داؤد نے، ترمیزی نے، نسائی نے، الولید بن عبداللہ بن جمعی الزہری الکوفی قد ينسب الى جدہ، آخر میں آتا ہے لیس بہ بأس، اور ان کے بعد آپ دیکھیں ثقہ ہیں لا باس بہ اور صالح الحدیث۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس قسم کی روایات کتب اہل سنت میں موجود تھیں کہ جن میں بعض لوگوں کے نام آئے، وہ نام ہم اپنی زبان سے دوبارہ بیان نہیں کرتے۔ برادران اہل سنت کو حق ہے کہ وہ نہ مانیں، لیکن ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی روایات اگر کبھی ہمارے یہاں ملیں تو کبھی شور نہ کریں، یہ روایات ان کے یہاں بھی موجود ہیں۔ نہ فقط ایک روایت ابن حزم کے بقول کہ یہ اخبار تھے، بہت ساری ایسی روایات تھیں، اور ابن حزم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی ان روایات کو رد کرنے کی۔ انہوں نے ان روایات کو رد کرنے کے لیے سہارا لیا کہ ولید بن جمعہ کو حالق کہا، اور آخر میں ہم بتا چکے کہ ولید بن جمعہ سے جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح نقل ہوئی ہیں۔